مسیح میں آپ سب کو سلام. میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جو اس پروگرام نوئنگ جیزس عرفان حق کو دیکھ رہے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم خداوند کا پاک کلام سنیں گے پاسٹر ڈیوڈ مینول کی زبانی، اور آج کے پیغام کا عنوان ہے بہت ضروری بات. تو میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ سب شروع سے لے کے آخر تک خداوند کے اس کلام کو سنیں گے، اور جو خداوند نے کلام اپنے بندہ پاسٹر ڈیوڈ مینول کو دیا وہ کون سی ایسی ضروری بات ہے جو وہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں خداوند کی. تو چلیے خداوند کا پیارا میٹھا کلام سنتے ہیں پاسٹر ڈیوڈ مینول کی زبانی. ہائے خداوند، میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا، اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے، اور اپنے بندے کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو. اسی سبب سے مجھ میں میری جان نڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بے کل ہے. میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں. میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں، میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے. ہائے خداوند، جلد مجھے جواب دے، میری روح گداز ہو چلی. اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والے کی مانند ہو جاؤں. صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے. مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں. آئے خداوند، مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں. مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے. تیری نیک روح مجھے راستے کے ملک میں لے چلے. سلام آپ سب کو جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں. خدا ایسا رحم کر دے کہ جو کچھ خداوند فرماتا ہے ہم سن سکیں، ہمیں سنائی دے کہ خداوند بڑے پیار سے ہم سے کیا کہہ رہا ہے. میری دعا ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو محسوس ہو، خدا کی محبت کا احساس ہو. یہی اس خدمت کا مقصد ہے کہ سب سننے والوں پر اس کا فضل ہو، اس کی محبت کا گہرا تجربہ ہو، اور ان کے پاس ایک زبردست گواہی ہو اور کہہ سکیں کہ دیکھو خداوند نے میرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں. خدا مجھ پر بھی رحم کرے. آمین. خداوند کے پیارو، آپ جو کلام زندگی پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کب سے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کہاں ہیں جو سنیں گے. یہ مجھے معلوم ہے آپ جہاں بھی ہیں اس کی نظر کے سامنے ہیں. وہ آپ کو پیار کرتا ہے. وہ کچھ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ خدا کے کلام کی یہ بات آپ کے دل تک پہنچ جائے. اور کیسی مبارک وہ گھڑی ہے، وہ وقت
کتنا مبارک ہے کہ جب ہم سنیں اور محسوس کریں کہ یہ بات تو خداوند مجھ سے کہہ رہا ہے، اور پھر دیر نہ لگائیں، اس کی محبت کو قبول کر لیں۔ یہ محبت کا جام جو وہ پیش کر رہا ہے پی جائیں، قطرہ قطرہ پی جائیں، وہ بھی خوشی منائے، آپ بھی خوشی منائیں۔ سنو خدا کے کلام کا ایک حصہ، اس میں سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور خدا کرے کہ میں سیکھتا رہوں۔ یہ ایک حصہ جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ مرقس کی انجیل ہے، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 40ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ مرقس کی انجیل پہلا باب اور 40ویں آیت سے۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ ضرور دیکھیے، کیونکہ جو کچھ میں نہ دیکھ سکا وہ خدا آپ کو دکھا دے گا، اور جو کچھ میں پڑھوں گا اس سے کچھ آپ کو یاد آ جائے گا، تو مل کے پڑھیں گے۔ یہ ہے مرقس کی انجیل پہلا باب، اور میں 40ویں آیت سے پڑھوں گا۔ دیکھیے، سنیے 40ویں آیت سے۔ ایک کوڑھی نے اس کے پاس آ کر، خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر اس کی منت کی۔ یہ سب غور طلب ہیں الفاظ، یہ ان پر دھیان کرنا چاہیے۔ منت کی، اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، یہ بھی دھیان کرنے والی بات ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور فی الفور، ایک دم اسی وقت فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا، تاکید کر کے بھیج دیا، اور اس سے کہا خبردار۔ تاکید بھی کی اور خبردار بھی کیا، بڑا زور دیا اس بات پر جو اسے کہی گئی، اسے خبردار، کسی سے کچھ نہ کہنا۔ اتنا بڑا کام ہوا اس کی زندگی میں، اور خداوند اسے کہہ رہا کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر داخل نہ ہو سکا، بلکہ ویران مقاموں میں رہا، اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ بہت سی باتیں اس میں غور طلب ہیں، دھیان ان پر کرنا چاہیے، اور خداوند نے میرا دھیان ان کی طرف دلایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے لیے اس میں بہت سارے قیمتی سبق ہیں۔ خدا کرے آپ کو بھی خدا یہ پہچان بخشے اور آپ دیکھ سکیں کہ کون سی ایسی بات ہے جس کی ضرورت ہے، آپ کو سخت ضرورت ہے۔ کچھ باتیں جو اس کوڑھی کی بابت ہم دیکھتے ہیں وہ بڑی اچھی ہیں، ان سے بھی سبق سیکھا جا سکتا۔ کوڑھی ہے یہ، اس پر بتا دیا گیا تھا، اس کو کہہ دیا گیا تھا کہ تجھ پر تیرے گناہ کی لعنت ہے، اور تو ناپاک ہے، اس لیے تو نہ تو عبادت خانے میں آ سکتا ہے، نہ گھر میں کسی کے ساتھ رہ سکتا ہے، تجھے تنہائی میں اکیلے اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی، اور اس راستے سے اکیلے گزرنا ہوگا۔ جب یہ اس نے فیصلہ یا فتویٰ سنا ہوگا تو کیا دل پر گزری ہوگی اس کے؟
لیکن کہیں سے اس نے ایک اور بات بھی سن لی، اور وہ یہ سن لیا کہ ایک ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، بڑی زبردست قدرت ہے اس کی، طاقت اس کی پوچھو مت، وہ کہہ دیتا اور کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو انسان کر نہیں سکتا۔ اس کو سننے کی وجہ سے اس میں ایمان پیدا ہو گیا، کیونکہ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو جو کچھ اس نے سنا اس سے دیکھو اس کے اندر ایک ایمان پیدا ہو گیا ہے، اور ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ ایمان پیدا ہو گیا۔ پہلی بات یہ ہے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے منت اس سے کی ہے جس سے اسے یہ امید تھا، یہ سہارا تھا، یہ امید تھی کہ وہ سنے گا اور کچھ کرے گا۔ کیونکہ بہت دفعہ ہم منت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جن سے ہم منت کر رہے ہیں نہ تو وہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، یا انہیں ہم سے کوئی دلچسپی ہے، یا یہ کہ ان میں کوئی قدرت نہیں ہے، طاقت تو ان میں کچھ ہے نہیں، ایک وہم کی بات ہے۔ لیکن یہ منت اس سے کر رہا ہے جس کے بارے میں اس نے یہ سنا ہے کہ وہ جواب دیتا ہے، اور جو کچھ وہ کر دیتا ہے وہ کچھ ایسا کام ہے جو انسان کے لیے ممکن نہیں، سمبھو نہیں ہے، انسان نہیں کر سکتا، وہ کر دیتا۔ تو اس کے سامنے وہ منت کر رہا ہے، منت اس کے سامنے کر رہا ہے جو منت کے اس کی دعا کو، اس کی پرارتھنا اور ارداس کو سنے گا اور کچھ کرے گا۔ تو ٹھیک جگہ منت کر رہا ہے، وہ ٹھیک سے ٹھیک جگہ آ گیا جہاں دعا کرنی چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو ایسی جگہوں پر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جہاں سے کوئی جواب ہی نہیں مل سکتا۔ ایک اور چیز اس کے بارے میں ہے، اس کی فروتنی دیکھو، خاکساری، نمرتا، دینتا دیکھو اس کی۔ یہ لکھا ہوا ہے، کوڑی نے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا۔ کچھ لوگ تو ایسا سمجھتے ہیں جیسے وہ خدا پر احسان کر رہے ہیں کہ صاحب خدا کے گھر آ گئے، اس سے منت کر رہے ہیں، بڑا اس پر احسان کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کوڑی سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جس کے سامنے ہم جا رہے ہیں اس کے سامنے ہمیں علیم ہونا چاہیے، دین ہونا چاہیے، فروتن اور خاکسار ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، کاش کہ ہم سب اس بات کو پہچان سکیں کہ ہم کو اگر خدا کے حضور دعا کر رہے ہیں تو خدا پہ احسان تھوڑی کر رہے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور چیز اس کی زندگی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے وہ اس کے پاس آیا ہے، سننے سے ایمان پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے ایمان کے بارے میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو پاک صاف کر سکتا ہے۔ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، تیری قدرت پر تو میرا ایمان ہے، یہ تو میں مانتا ہوں تو کر سکتا، تو کر دے گا اگر چاہے، لیکن کیا تو چاہے گا؟ تیری قدرت پر تو میرا پورا بھروسہ ہو گیا ہے سننے سے، پر تیری شفقت کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، تیری محبت کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ پر آیا ہے اس کے پاس، اور یہ بہت لوگوں کی حالت ہے۔ ہم محض اس کی قدرت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتے، محبت نہیں اس سے ہوتی ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ کرے گا کہ نہیں کہے گا۔ تو اس ایمان کا ایک پہلو تو ہے، دوسرا پہلو نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہے جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، بہت لوگ ہیں ان کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے لیکن ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی، دلیری نہیں ہوتی۔ اس آدمی کی دلیری دیکھیے، یہ کوڑی ہے اور اس کو کہا گیا تھا کہ تو سماج میں نہیں آ سکتا، لوگ اسے دیکھ کے بھاگ رہے ہوں گے ادھر ادھر،
یہ آ کیسے گیا؟ وہ تو پہاڑوں میں ادھر ادھر غاروں میں رہتے تھے، وہیں ان کو کوئی نہ کوئی رشتہ دار کھانا لا کے رکھ دیتا تھا، اٹھا کے کھا، یہ آ کیسے گیا؟ لوگوں کے بیچ میں کیسے آ گیا؟ اتنی ہمت! کہہ رہا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں تو جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو۔ ارے بھائی دھکے دے کے نکالیں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن میں نے جانا ضرور۔ یہ کتنا پیارا سبق ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ڈر کی وجہ سے یسوع مسیح کے پاس آتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، لیکن اس آدمی کی ہمت دیکھو، اس کی جسارت دیکھو، ہمت دیکھو، دلیری دیکھو۔ کوڑی ہے، وہ ایمان ایسا پیدا ہو گیا ہے اس کے اندر کہ اب اس سے رہا نہیں جا رہا۔ کیسا مبارک ہے وہ ایمان جس کی وجہ سے آدمی بیٹھ نہ سکے، چین سے بیٹھ نہ سکے، چاہے کچھ بھی ہو میں تو جاؤں گا اس کے پاس، میں تو جاؤں گی اس کے پاس۔ کتنی پیاری پیاری باتیں اس کوڑی کے اندر ہے، تو کوڑی، لیکن میں اس سے سیکھ رہا ہوں۔ کچھ باتیں ہیں جو کوڑی کے تجربے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تو خود کوڑی کا ایمان تھا، اس میں بڑی خوبیاں ہیں، لیکن کچھ اور باتیں جو اس کے بارے میں ہیں، یہ کوڑی کا جو تجربہ ہوا ہے، تجربہ اس کو خدا کی محبت کا ہوا ہے۔ کوڑی کو کیسے؟ خداوند کہہ کے اس کو اچھا کر سکتا تھا، کہہ دیتا ہو جاتا کوڑی اچھا۔ چھونے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی بھی نہیں چھوتا، اس کو ناپاک ہو جاتا، کوئی ہوتا تو ناپاک ہو جاتا۔ اس کو چھونے والا یا جسے کوڑی چھو دے، اس کے رابطہ اس سے قائم ہو تو وہ ناپاک ہو جائے گا انسان۔ یہ کیسی محبت ہے اور یہ کیسی پاکیزگی ہے جس کا تجربہ اس کوڑی کو ہو رہا ہے۔ جب اس نے چھوا ہوگا اسے تو کیسا محسوس ہوا ہوگا؟ نہ جانے برسوں سے کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ دور سے کھانا رکھ کے چلے جاتے تھے گھر کے لوگ۔ یہ کون ہے جو مجھے چھو رہا؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی قدرت بڑی بے انت ہے۔ یہ محبت کس قسم کی ہے مجھ گناہگار اور کوڑھی کے ساتھ، جسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تو کبھی چیز کو چھونا نہ، کسی کے قریب نزدیک نہ جانا۔ یہ کون ہے جو مجھے اس کی اتنی قدرت اور ایسی محبت؟ یہ اس کا تجربہ ہے کوڑی کا، جو ہمت کر کے آ گیا اس کے پاس۔ ایسے ہی لوگوں کو تو تجربہ ہوتا خدا کی محبت کا۔ خدا یسوع مسیح میں جو خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے، جو اس کی شفقت اور پیار اور ترس اور دیا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، جب اس کے پاس لوگ آتے ہیں تو اس کی محبت کا تجربہ ہوتا ہے انہیں۔ اتنی محبت مجھ گناہگار سے، اور پھر خداوند کی محبت کا تجربہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس قدرت کا اور جس شفا کا اسے تجربہ ہوا، اس کے لیے اسے کچھ کرنا نہیں پڑا۔ یہ نہیں کہا کہ تو جا کے وہاں بتی جلا کے آ، وہاں جا کے پیسے چڑھا کے آ، کچھ لے کے آ میرے لیے، تجھے یہ کرنا ہوگا، تجھے وہ دینا ہوگا، اور تجھے وہاں ضرور جانا۔ کوئی شریعت نہیں ہے یہاں۔ اسے کچھ نہیں کرنا، جو کچھ کرنا تھا وہ تو خداوند نے خود کر دیا، اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اپنی قدرت کا اظہار کر دیا۔ اب وہ حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہی نہیں کہ کوڑی کا جو ایمان تھا اس کے مطابق اس کو شفا مل گئی ہے، یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کوڑی کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، جو کچھ تھا اس سے اور زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے اس کو یہی یقین تھا کہ اس کی قدرت بڑی بے حد ہے، میں نے سنا ہے، تو جہاں اس کی قدرت کا تجربہ ہوا اسے یہ پتہ لگا کہ تو محبت بھی بہت بے حد ہے۔ اس کے ایمان میں ترقی ہو گئی ہے۔ پہلے یہی ایمان تھا کہ وہ کر سکتا ہے، اب یہ ایمان ہے کہ اس کے دل کا ارمان یہ ہے کہ لوگوں تک اس کی محبت اور شفا پہنچ جائے۔ دیکھا کتنی ترقی ہوئی ہے، کتنا بڑا کام ہوا ہے۔
اس کی قدرت پر ایمان تھا، اب اس کی محبت پر بھی اس کا ایمان ہو گیا ہے، شفا پا گیا۔ لیکن ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ جتنی اس سے امید تھی خداوند یسوع مسیح سے، جتنی اس کو امید تھی اس سے خداوند اس کو زیادہ دینا چاہتا ہے۔ اس کو صرف یہی امید تھی کہ مجھے شفا مل جائے، خداوند اسے اس سے بھی زیادہ اگلی برکت دینا مانگتا ہے۔ وہ کیسے پتا؟ خداوند نے اس کو ایک حکم دیا، جہاں شفا دی اس کے بعد اس کو ایک حکم دیا۔ کیوں دیا حکم؟ حکم اس لیے دیا کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کا حکم مانتے ہیں ان کو روح القدس ملتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ دیکھو اعمال کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا انہیں بخشتا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ پاک روح ان کو بخشا جاتا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ خداوند کہہ رہا ہے میں نے تیری کھال میں سے جو نظر آتی تھی ناپاکی وہ تو دور کر دی، لا میں تیرے اندر کی ناپاکی بھی دور کر دوں، اندر سے بھی تجھے پاک کر دوں، میں اپنا پاک روح تیرے اندر بسا دوں گا، تو اندر سے پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ناپاکی باہر کی یہ تو موت کے بعد تو چھوڑ ہی دیتی ہے، لیکن میں تیرے اندر وہ پاکیزگی پیدا کر دوں جس کے لیے لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ارے ابھی تو نے جسم دیکھا ہے، ارے تو بہت کچھ دیکھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں میں نے تجھے کوڑ کی ناپاکی سے دور کیا ہے، میں تیرے باطن کی، تیرے دل کی ناپاکی سے بھی دور کر دوں۔ حکم دے دیا اس کا ایک، افسوس کہ اس نے مانا نہیں۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ نہیں کیا، جو کچھ وہ چاہتا تھا خداوند نے تو اس سے زیادہ کر دیا، لیکن جو کچھ خداوند نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا وہ اس نے نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ برکت ادھوری رہ گئی، باہر کا کوڑ تو جاتا رہا، باہر کی ناپاکی تو چلی گئی، لیکن دل کی نافرمانی نہ گئی۔ بہت لوگ ہیں پہچان سکیں گے کہ شفا تو ہم کو ملی تھی بیماری سے، لیکن وہ جو دل کی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ ابھی تک ہے۔ اتنی پیاری برکت اس کے مانگنے سے کہیں زیادہ خدا اس کو دینا مانگ رہا تھا، ایک حکم دیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا ہے کہ جن تک خوشخبری پہنچنی تھی وہاں تک خوشخبری نہیں پہنچ پائی۔ کہا تھا جا کے کاہنوں کو دکھا اپنے آپ کو، کیوں؟ تاکہ کاہنوں کے لیے خوشخبری ہو۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہاں پر، بہت لوگ تھے جن کو شفا کی ضرورت تھی کہ وہ اسے جان کے پہچان کے کہہ سکیں کہ یہ ہمارا خداوند ہے۔ خداوند وہاں داخل ہی نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کے بعد وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکا اس کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کتنے لوگوں کو جو نجات مل سکتی تھی وہ نجات نہ پا سکے، اور سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ اس آدمی نے وہ برکت کھو دی جو خداوند اسے مفت میں دے رہا تھا۔ روح القدس سے معمور ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو حکم ماننے لگتے ہیں تو ان کی زندگی میں خدا کا پاک روح کام کرنے لگتا ہے۔ انہیں کو کہا کہ جو خدا کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں، وہ جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، وہی خداوند کے ہیں، لیکن وہ خدا کے فرزند ہیں۔ اس کوڑی کو خداوند کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اپنا بیٹا بنانا مانگتا ہوں۔ دیکھو آپ کو کہ کہاں لکھا ہے، رومیوں کا خط ہے نا، 8واں باب ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھو تو کتنا بڑا اس آدمی نے نقصان کر لیا اپنا، اور کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے میں بڑا بھاری نقصان کر رہا ہوں اپنا۔ لکھا ہے
رومیوں کا 8واں باب ہے، اور ان کے لیے یہ بتایا گیا کہ وہ جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، یہ 14ویں آیت ہے، جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ کو معلوم خداوند اس کو کیا آفر کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کو کیا پیش کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں آج کے بعد تیرا میرا رشتہ باپ بیٹے کا ہو جائے، تو میرے پاس جب آیا کرے تو یہ کہہ کے آیا کرے، آئے باپ۔ کوئی ایسی بات ہے جو خداوند نے آپ سے کہی تھی اور آپ نے نہیں مانی؟ کتنا بڑا نقصان اپنا، کتنا بڑا نقصان دوسروں کا۔ خدا رحم کرے مجھ پر، آپ پر۔ خداوند کے پیارو، آپ سن رہے ہو خداوند کے پیار کی دعوت، اور یہ کہ خدا نے پیار سے کیا کچھ تیاریاں کی ہوئی ہیں، تیاریاں کی ہوئی ہیں ان کے لیے جو تیار ہیں، ہاتھ پھیلانے کے لیے، دامن پھیلانے کے لیے، منہ کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھو ان کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا خدا نے، سب کے لیے۔ اس کا پیار مشروط نہیں، شرطیں نہیں ہیں اس کی کہ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے، آدمی ہونا چاہیے، عورت ہونی چاہیے، یہ کچھ نہیں اس کی نظر میں۔ یہ دعوت تو گناہگاروں کے لیے ہے، خطا کاروں کے لیے ہے، جو اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے ہیں اور جو اس دھوکے میں خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے، ان کے لیے یہ دعوت ہے۔ یہ دعوت خداوند یسوع مسیح کے کلام میں مل رہی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، نہ جانے تو کس کس کے دروازے کھٹکھٹا چکا، اور اب تو نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے، نا امید ہو کر۔ نہ ایسا نہ کر، میں آیا ہوں، دیکھ میرے ہاتھ میں تے لے کیا ہے، نجات ہے، تیرا چھٹکارا ہوں، میں کھول دروازہ، میں تیرا چھٹکارا ہوں، میں تیری نجات ہوں، میرا نام یسوع ہے۔ دیکھ میرے ہاتھ میں کیا کچھ ہے، تیرے گناہوں کی معافی ہے، آزادی ہے تیرے لیے، دروازہ کھول کے باہر آ، دیکھ تو میں نے تیرے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہیں میری بیٹی، ارے دیکھ تو میں نے تیرے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، اب آ تو آ کے دیکھ، کھول دروازہ۔ میں دروازہ توڑوں گا نہیں، دروازہ تو ہی کھول، تو میں آؤں گا تیری اجازت سے، خوشی منائیں گے۔ تیرے لیے میں نے نیک کام تیار کیے تیری زندگی میں۔ ایک تو نیک کام تو کرنا نجات کمانے کے لیے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایک وہ کام ہے جو میں تیرے اندر رہ کر کروں گا، وہ پہلے سے تیار کیے ہوئے ہیں تیرے لیے، میں اپنا روح تجھے دوں گا، اس کے کام ہوں گے وہ، نجات، نیک کام، اور پھر بخششیں جن کے بارے میں تجھے کچھ پتہ بھی نہیں ہے، وہ سب تیرے لیے تیار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ کہ زندگی کا جب سفر ختم ہو جائے گا، میں نے تیرے لیے جگہ تیار کر رکھی ہے، جہاں میں ہوں وہاں تو ہوگی میری بیٹی، جہاں میرے بیٹے، جہاں میں ہوں وہاں ہوگا تو۔ مت گھبرا، کبھی مت سوچ اس کے بارے میں، میں تیرا چرواہا ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو اپنی جانتا ہوں، میں ان کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ سوال تو یہ ہے، آپ تیار ہو؟ وہ تو منتظر ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے آپ کی۔ یہ موقع ہے، اس وقت کہہ دو۔ کچھ بھی تو نہیں مانگ رہا وہ آپ سے، کیا مانگ رہا؟ وہ دینا مانگتا ہے، لے لو، دیر کس بات کی؟ آج موقع ہے۔ اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت مت کرو، سپرد کر دو۔ اچھا، پھر دیکھنا، یہ دولت آپ کی ہے اور آپ خدا کی نظر میں مبارک ٹھہریں گے۔ آمین۔